وہ آپ کی رینیوبل انرجی پہ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت اہم چیز ہے، جو بات ہم لوگ کرتے ہیں مہنگی بجلی کی، تو اس پہ کمپیٹیٹو بڈنگ ہوگی، یعنی کہ بولی لگی جائے گی، اور اس کے ساتھ ریٹ آپ کے جو ہیں وہ بہت تیزی سے نیچے آ رہے ہیں۔ اس وقت بھی جو آپ کی انرجی کے جو ہمارے دور میں جو رینیوبل انرجی کے سولر کے ریٹس لگے ہیں وہ تقریباً 4 سینٹس سے بھی نیچے چلے گئے ہیں۔ پہلے ادوار میں یہ بہت اونچے تھے، ابھی ہم لوگ کمپیریٹیو بیسس پہ صاف شفاف طریقے سے اس کو نیچے لا رہے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، جب ہماری انرجی جو ہے وہ کم ہوگی، اس کے ساتھ ہماری انڈسٹری کو فائدہ ہوگا، ہمارے ڈومیسٹک ہمارے گھریلو صارفین کو بھی فائدہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جس وجہ سے ہمارے ساتھ آج فواد چودھری صاحب بھی آئے ہیں، ہماری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی آگے ایڈوانسمنٹ، کہ آپ کے سولر پینلز بننے، آپ کی ونڈ ٹربائنز بننی، آپ کی جو ونڈ ٹربائن کے بلیڈز ہیں وہ ساری چیزیں یہاں پہ پاکستان میں بننی، پوری ایک فوج ہمارے انجینئرز کی، ٹیکنیشنز کی، سائنٹسٹ کی، ایک پورا آپ روزگار کا سلسلہ اس کے ساتھ کھلے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ایک ذہن میں رکھیے گا کہ پن بجلی بھی اس میں یا آپ شامل کر دیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جو ٹارگٹ ہے پاکستان کا 2030 تک، وہ تقریباً 60% بجلی ہماری جو ہوگی وہ ہماری اندرون ملک ذخائر سے بنے گی۔ آپ کا 60% سے مراد یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگ جو اپنی بجلی پیدا کر رہے ہیں وہ امپورٹڈ سورسز سے آ رہی ہے، باہر سے ہم لوگ تیل اور گیس منگاتے ہیں۔ 2030 تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان صاحب کی خصوصی ہدایات کے مطابق ہمارے اپنے اندرونی سورسز سے ہوگی۔ اس کے ساتھ آپ تھارکول کا کریں، وہ تقریباً 8 سے 10% وہ چلی جائے گی، تقریباً 75% آپ اٹامک سورس آپ نیوکلیئر سورسز سے ملا لیں تو تقریباً یہ 75% تک ہمارے اپنے اندرون ملک ذخائر سے انشاءاللہ تعالی ہماری بجلی بنے گی۔ فائدہ اس کے کس کو ہوگا؟ براہ راست آپ کی صنعت کو، آپ کے گھریلو صارفین کو، اور پاکستان اور کمپیٹیٹو ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر میں دہراتا چلوں کہ آپ کی جو انڈسٹری ہے اور آپ کی ملازمت کے مواقع ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہی انڈسٹری ہوگی جو کہ پاکستان میں اتنا بڑا مارکیٹ جو ہے وہ کیپچر کرنے کے لیے پروڈکشن پاکستان میں ہوگی۔ اور دنیا میں صرف ایک ملک میرا خیال ہے ڈنمارک ہے غالباً، جس کا جو کہ تقریباً 60% کے قریب آ رہا ہے رینیوبل انرجی میں، اور دوسرا پاکستان ہے۔ یہ ہمارے ٹارگٹس ہیں۔ میں چاہوں گا کہ فواد چودھری صاحب، ندیم بابر صاحب، شہزاد قاسم صاحب، پلیز آپ ذرا سیلینٹ فیچرز پہلے بتا دیں۔ السلام علیکم جی، میں 4-5 موٹی باتیں کروں گا اس پالیسی کے حوالے سے۔ پہلی بات یہ کہ پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے ملک میں کہ یہ پالیسی ڈیفائن یہ کرتی ہے کہ ہم ہر چیز اوپن انٹرنیشنل کمپیٹیٹو بڈنگ کے تھرو لیں گے۔ پچھلے جتنی بھی پالیسیز آتی رہی، کسی میں اپ فرنٹ ٹیرف ہوتا تھا، کسی میں کاسٹ پلس ہوتا تھا۔ اس دفعہ یہ پالیسی کا فنڈامنٹل پلر یہ ہے کہ جی اوپن کمپیٹیٹو بڈنگ ہوگی، لوسٹ کاسٹ جو بھی آئے گی وہ جیتے گا۔ ایک اور اس میں بڑا فنڈامنٹل چینج ہے، وہ یہ کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی کون سا پلانٹ لگانا ہے، کہاں لگانا ہے۔ اس دفعہ ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ طے کرنا کہ گریڈ میں بجلی کتنی چاہیے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کرے گی کیونکہ گریڈ انٹیگریٹڈ ہے، لیکن اس کی لوکیشن کیا ہوگی وہ 4 صوبوں اور گلگت بلتستان اور اے جے کے کی مشاورت کے ساتھ ہوگی، اور ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے آلٹرنیٹ انرجی بورڈ میں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا جی ہمیں بالفرض 1000 میگا واٹ چاہیے، وہ 1000 کی تقسیم کیسے ہوگی وہ صوبے آپس میں بیٹھ کے طے کریں گے ان کی سولر یا ونڈ پوٹینشیل کی بیسس پہ۔ تیسری چیز جو بڑی فنڈامنٹل اس میں ہم نے چینج کی ہے وہ یہ کہ ماضی کی جتنی بھی پالیسیاں تھیں اس میں ڈالر ڈیویلیویشن کو کبھی بھی ذہن میں نہیں رکھا گیا۔ سو جو نمبر آیا ڈالر انڈیکسیشن دی گئی ریٹ پہ، اور وہی ریٹ جو 10 سال پہلے 2 روپے تھا آج وہ ڈیویلیویشن کی وجہ سے 5 روپے پہ ہے۔ سو ہم نے اس پالیسی میں یہ کیا ہے کہ جب آپ ٹینڈر کریں گے، اگر آپ کسی قسم کی انڈیکسیشن چاہتے ہیں تو اس ٹینڈر کی جب ایویلیویشن ہوگی تو اس میں ڈیویلیویشن کا فیکٹر لگایا جائے گا۔ مطلب یہ کہ جو روپی ریٹ میں بڈ کر رہا ہے اس کی کاسٹ کم تصور ہوگی، جو ڈالر سے لنک کرنا چاہ رہا ہے اس کی کاسٹ زیادہ ہوگی۔
میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ابھی تک جتنے بھی پلانٹ لگے ہیں یہ پچھلے 5-7-8 سالوں میں جو کاسٹ بڑھی ہے بجلی کی، اس کا ایک میجر فیکٹر ایکسچینج ریٹ موومنٹ ہے، کیونکہ پالیسی نے کبھی اس چیز کو سوچا ہی نہیں ان دا پاسٹ کہ اگر آپ نے ڈالر لنکڈ ریٹس دینے ہیں، اگر ڈیویلیویشن ہوگی تو کاسٹ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ پانچواں جو میجر فیکٹر میں آپ کو بتاتا چلوں جو اس پالیسی میں جو پہلے کبھی نہیں ہوا، وہ یہ کہ ہم نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر پہ توجہ دی ہے، جس میں فواد چودھری صاحب نے اب آگے لیڈ لینی ہے کہ اس پالیسی کے اندر ہم نے لکھا ہے کہ رینیوبل انرجی اکوپمنٹ بنانے کے لیے انسینٹیوز دیے ہیں کہ ٹھیک ہے شروع پہ پینل ہم امپورٹ کر رہے ہیں، ونڈ ٹربائنز امپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ونڈ ٹربائنز بھی بنے، ہم چاہتے ہیں یا سولر پینلز بھی بنے۔ اور میں آپ کو یہ خوش آئند بات بتاتا چلوں کہ 3 میجر چائنیز کمپنیز اور 1 میجر یورپین کمپنی آلریڈی ہمارے پاس آ چکی ہے، اور یہ ہم سے کمٹ کرنے کو تیار ہے کہ جی ہم یہاں پہ مینوفیکچرنگ ونڈ ٹربائنز اور سولر پینل کی کرنا چاہتے ہیں۔ اس پالیسی میں ہم نے اس کا ایک پورا میکانزم بنایا ہوا ہے کہ نہ صرف انیشلی چیزیں امپورٹ کی جائیں لیکن یہاں پلانٹس لگائے جائیں تاکہ ہم یہ چیزیں یہاں پہ مینوفیکچر کر سکیں۔ اور فائنلی ایک اور جو میجر شفٹ میں بتاؤں آپ کو اس پالیسی میں، وہ یہ کہ ہم نے میکانزم اب یہ بنایا ہے کہ ہر سال آکشن کی جائے گی، ہر سال پلاننگ کے تحت طے کیا جائے گا کہ ہمیں 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد کتنی ایڈیشن چاہیے سسٹم میں، اور اس سسٹم کو ذہن میں رکھتے ہوئے جتنی ایڈیشن چاہیے ہم ہر سال آکشن کر رہے ہوں۔ ہوتا یہ کہ انٹرنیشنل انویسٹر کو اگر محسوس ہو کہ میں ایک ملک میں جاتا ہوں اور مجھے آج ایک پروجیکٹ مل جائے گا لیکن اس کے بعد پتہ نہیں 5-10 سال ادھر اور کچھ ہونا ہے یا نہیں ہونا، اس کا انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے۔ وہ ایسی مارکیٹ میں جانا چاہتا ہے جہاں اسے نظر آئے کہ آگے بزنس اور آتا رہے گا۔ اس چیز کو سٹریم لائن کرنے کے لیے ہم نے اس پالیسی میں میکانزم یہ بنا دیا کہ ہر سال فیڈرل گورنمنٹ ایک پروسیس کے تھرو طے کرے گی کہ فیوچر میں اس کو کتنی ڈیمانڈ ہے، اس ڈیمانڈ کو میٹ کرنے کے لیے آج کیا آپشن کرنا ہے، اس کو صوبوں میں تقسیم کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی جس میں صوبے خود بیٹھ کے طے کریں گے کہ کتنا ونڈ پہ لگنا ہے سندھ میں، کتنا سولر لگنا ہے کہاں پہ، کتنا ویسٹ ٹو انرجی لگنا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی۔ اور لاسٹ چیز جو میں کہتا جاؤں وہ بھی ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ہم نے اس میں صرف ونڈ اور سولر کی بات نہیں کی، یہ پالیسی ہر وہ رینیوبل سورس سے ڈیل کر رہی ہے جن میں کچھ ہمارے پاس موجود ہیں ابھی، کچھ ابھی نہیں بھی ہیں، ہر اس چیز سے ڈیل کر رہی ہے جس میں ہمیں فاسل فیولز استعمال نہیں کرنے۔ ہائیڈل کے لیے علیحدہ پالیسی ہم لے کے آ رہے ہیں، ایک ایگزسٹنگ پالیسی تھی اس کو ہم امینڈ کر رہے ہیں، وہ بھی اگلے چند مہینوں میں انشاءاللہ سامنے آ جائے گی۔ سو اس میں سولر ہے، اس میں ونڈ ہے، اس میں ویسٹ ٹو انرجی ہے، اس میں جیو تھرمل ہے، اس میں ہائیبرڈ ہے، اس میں ٹائیڈل ہے، اس میں بیٹری سٹوریج ہے، بگاس ہے، ایگری ویسٹ ہے، ساری جو پاسبلٹیز ہیں رینیوبل سورسز کی وہ ہم نے ساری اس میں کیپچر کی۔ اور اس سے بھی ہمارا ہائیڈروجن ہے، اس سے بھی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کریں، ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کو لے کے آگے چلیں، اور ہماری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے اس میں بڑی اچھی ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں، کولیبریشن بھی ہے انشاءاللہ۔ یہ جو ٹرانسفرز ہیں وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفرز، اس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی لیڈ لے گی۔ لاسٹ چیز میں بتاتا چلوں ٹیکسیشن کے حوالے سے، تمام اکوپمنٹ جو آئے گا کسٹم ڈیوٹی اور ٹیکسیشن فری ہے، اور کاسٹ اس کے رزلٹ میں اور جو جنریشن ہوگی بجلی کی وہ بھی انکم ٹیکس فری ہے۔ اور ایک جو فنڈامنٹل ڈفرینس ہے رینیوبل انرجی کا کمپیئر ٹو جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں، اس میں کوئی فکسڈ کیپیسٹی پیمنٹ نہیں ہے، اس میں جو بجلی بنے گی، جو یونٹ لیا جائے گا اس کے پیسے دیے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ پلانٹ لگایا اس کو سال میں صرف 4 مہینے یا 5 مہینے چلایا لیکن فکس پیمنٹ ہر مہینے ہر سال ہمیں دینی پڑتی ہے، ویسا نہیں ہے۔ اس میں پالیسی سٹرکچر میں جتنی بجلی بنے گی اتنی پیمنٹ ہوگی۔ اور ٹیکسیشن کے حوالے سے میں مکمل کر دوں کہ کسٹم ڈیوٹی، امپورٹ ڈیوٹیز سب ختم،
اور انکم ٹیکس کوئی نہیں ہے، صرف ود ہولڈنگ ٹیکس ہے ڈویڈنڈس پہ. اور ان ساری چیزوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو جو کاسٹ ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت 4-4.5 سینٹ میں کمفرٹیبلی ہمیں سولر اور ونڈ دونوں اس وقت مل رہے ہیں. جب ہم آپشن کریں گے تو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہم 3-3.5 سینٹ کی رینج میں آ جائیں گے. اس سے عوام کو کیا فائدہ ہے؟ اس سے عوام کو فائدہ یہ ہے کہ جو ایوریج کاسٹ ہے باسکٹ کی اس وقت جتنی بھی ہم بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں وہ ایوریج کاسٹ بھی نیچے آئے گی. اور جو فکس چارجز کی مد میں ہم پہ برڈن آتا ہے جب ہم مارچ اپریل یا اکتوبر نومبر میں سارے پلانٹس کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ لوڈ کم ہو جاتا ہے، وہ برڈن بھی کم ہوگا کیونکہ جتنی ہم ایڈیشن کر رہے ہوں گے وہ جتنے یونٹ خریدیں گے جتنے یونٹ پروڈیوس ہوں گے اس کی پیمنٹ ہو رہی ہوگی. سو یہاں پہ I'll stop and ریکویسٹ فواد چودھری صاحب کہ وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے حوالے سے کچھ ایڈ کر دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سارے جو پاکستانی ہمارا سب کا جو میجر پرابلم یہی ہے کہ ہر مہینے کے آخر میں جب گیس اور بجلی کا بل آتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جس تیل سے یہ بجلی بنی ہے یا جس طریقے سے گیس ہم تک پہنچی ہے یہ ہمارے تیل سے بنی ہے اور تیل ہی نکل جاتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 4 لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ پاکستان کی معیشت کا جو سب سے مشکل محاذ ہے اس کے اوپر یہ جنگ لڑ رہے ہیں. اور یہ جو آج رینیویبل انرجی کی جو پالیسی آئی ہے یہ ایک بڑی تاریخی پالیسی ہے کیونکہ پچھلے جو گورنمنٹ نے یہ کیا کہ انہوں نے جو ساری ان کی جو ایمفیسس تھا وہ یہ تھا کہ باہر کے جو فیولز ہیں ان کے اوپر فوسل فیولز کے اوپر بجلی بنائی جائے. اس کے نتیجے میں ظاہر ہے بجلی کے بل میں بے پناہ اضافہ ہوا. آج ہم کراچی کے شہریوں کو دیکھتے ہیں وہ اپنی مصیبت کا شکار ہیں، لوڈ شیڈنگ بھی ہے اور پھر بجلی کا بل بڑے زیادہ ہے، اوور آل بھی ہمارے بجلی کے بل زیادہ ہیں. گیس جو تھا اس کا 157 بلین روپیز کا جب حکومت سنبھالی، جب عمر ایوب منسٹر بنے تو اس کا جو گیس ڈیٹ تھا وہ سرکولر ڈیٹ وہ اتنے اوپر جا چکا تھا. تو اب ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم بجلی کو سستا کر سکیں اور لوڈ شیڈنگ اور اس طرح کے معاملات سے ہماری جان چھوٹے. اس کے لیے ہماری منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تو خواہش تھی کہ 30% رینیویبل انرجی کے اوپر جائیں، لیکن اس میں کم از کم 20% کے اوپر ندیم بابر صاحب نے، عمر نے، قاسم صاحب نے، انہوں نے لڑ بھڑ کے 20% جو ہے وہ یہ رینیویبل انرجی کی پالیسی ہم لے کے آئے ہیں. دیکھیے اس کے بعد ہمارا فائدہ کیا ہوگا. جس طرح سے بتایا ابھی ندیم بابر صاحب نے، ہماری جو ساری ایک تو جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں وہ اس طرح بنائی جاتی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو چیز بنے وہ مہنگی ہو، باہر سے چیز آئے وہ سستی ہو. یہ ہمارا ایک پورا فیشن ہے، امپورٹ کا ایک مافیا ہے ہر جگہ کے اوپر. چاہے وہ کوئی بھی آپ چیز اٹھا کے دیکھ لیں اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا. فار ایگزامپل ہم لیتھیم آئٹ بیٹریز بنانا چاہتے ہیں اور لیتھیم بیٹریز کے بارے میں پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ فنشڈ لے کے آئیں گے تو ٹیکس فری ہے، لیکن اگر آپ را مٹیریل سیلز منگاتے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس ہے. سو یہی سارا کام جو ہے وہ چل رہا ہے. ابھی جو بڑی کامیابی اس میں منسٹری آف انرجی کی یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو تمام رینیویبل انرجی کی اکوپمنٹ ہے اس کے اوپر ڈیوٹی ٹیکس سٹرکچر بالکل ریوائز کر دیا ہے، زیرو کر دیا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک طرف چائنا امریکہ ٹریڈ وار چل رہی ہے، سو چائنیز کمپنیز جو ہیں ان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریلوکیٹ کریں. سو پاکستان ایک بہت آئیڈیل چانس فراہم کرتا ہے سی پیک کے امبریلا کے اندر بھی کہ چائنیز کمپنیز پاکستان میں مینوفیکچرنگ یونٹ لگائیں. اب عام آدمی کو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس میں ایک اور بڑی زبردست چیز جو انہوں نے انٹروڈیوس کرائی ہے وہ یہ کی ہے کہ میونسپل کمیٹیز، لوکل گورنمنٹس اپنی بھی بجلی جو ہے وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں. چھوٹے شہر ہیں وہ اپنا پلان کریں گے کہ جی ہمیں بجلی بنانی ہے، اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے، ہم سولر سیل یہاں پہ مینوفیکچر کریں. چھوٹے شہر اپنے بجلی کا جو بنانے کا نظام لگائیں اور وہاں سے وہ ڈسٹریبیوشن کر لیں. سو اس کے نتیجہ کیا ہوگا؟ فار ایگزامپل انڈسٹریل چھوٹے آپ کے یونٹس بن رہے ہیں وہ اپنی انڈسٹریل کا لگائیں. سو ہمارا جو فوکس ہے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا اور ہم گائیڈنس میں جو کام کر رہے ہیں منسٹری آف انرجی کی، ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم پہلے سولر کو اور پھر ونڈ کو پاکستان میں انڈیجنائز کر سکیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑی مہربانی کی ہے، ہمارے پاس تو سورج ہے اور ہوا ہے اور یہ نعمتیں ہیں اللہ کی جن کو ہمیں استعمال کرنا ہے. اور الٹیمیٹلی پاکستان جیسے ملک میں تو انرجی کا کوئی کرائسس نہیں ہے. تو میں انشاءاللہ مجھے پوری امید یہ ہے کہ اگلے جس طریقے سے ہماری جو پالیسیز جا رہی ہیں، جو فارورڈ لکنگ پالیسی ہیں،
اگلے 10-15 سالوں میں ہم اپنی بجلی کی قیمت کو بھی بڑی سبسٹینشلی ہم اس کو نیچے لے کے آ سکیں گے, اور بجلی کی جو ہماری اوور آل ایک جو بل ہے اس کو بھی ہم نیچے ریڈیوس کریں گے, اور اویلیبلٹی Rector of Virtual University, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I must congratulate the Virtual University for organizing such a tremendous conference on digitization and cyber security, and I am sure this is such a valuable topic which must be discussed, which must